الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا موضوع چونکہ بہت ہی اہم اور معلومات پر مشتمل ہے، اس لیے قبل از وقت کچھ تاخیر ہو جائے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عمر کے 25ویں سال میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے کسب معاش کے لیے، رزق کے حصول کے لیے آپ تجارت کا ذریعہ اپناتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں لوگوں کی اجرت پر، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، خاتم النبیون ہو کر، سید الانبیاء ہو کر آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ اور اس کے بعد 25 سال کی عمر میں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر کے شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور آپ کی اس سفر میں ایسے ایسے معجزات اور ایسے خرق عادت امور کا ظہور ہوتا ہے کہ یہ سبب بنتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نکاح کا۔ چونکہ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام بھی تھا، میسرہ۔ جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو اس نے راستے میں جو آپ کے احوال ملاحظہ کیے اور جو برکتیں تجارت میں ہوئی، جو نفع ہوا، اور آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ خود بالا خانے سے دیکھ رہی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو آپ سخت دھوپ میں آ رہے ہیں، تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ اور یہی حال جب ان کا غلام ملتا ہے میسرہ، تو اس نے بھی یہی بیان کیا کہ میں نے یہی حال آپ کے سارے سفر میں دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو معجزات اس نے ملاحظہ کیے تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر دیتا ہے۔ اور چونکہ آپ کی شہرت امین اور صادق کے طور پر پورے مکہ میں مشہور ہو چکے تھے آپ، اور آپ کو لقب امین کا ملا تھا، صادق کا ملا تھا، صدیق کا ملا تھا، اس لیے آپ سے کون نہ چاہتا کہ آپ سے شادی کریں۔ اس وقت کی باقرہ دوشیزائیں کے دلوں میں تمنا یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ سے رشتے ازدواج میں منسلک ہو جائیں، کیونکہ آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ آپ کی عمر 25 سال تھی، جو نوجوان کی عمر ہوا کرتی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ فضائل و کمال آپ کو سنتی ہیں حضرت خدیجہ، اور آپ کے خرق عادت یعنی کچھ معجزات کا آپ پر ظہور ہوتا ہے، آپ ملاحظہ کرتی ہیں، تو آپ اپنی رغبت کا اظہار کرتی ہیں اور آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھجواتی ہیں۔ آپ نکاح کا پیغام قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کے چچا آپ کا نکاح پڑھواتے ہیں، نکاح کے خطبے میں آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی۔ بتائیے بھلا کون سا ایسا شخص ہم میں سے آج ہوگا جس کی عمر 25 سال ہو اور وہ کسی ایسی بیوہ سے شادی کرے جس کی عمر 5 سال اس سے زیادہ نہ ہو، 10 سال اس سے زیادہ نہ ہو، بلکہ 25 سال اس سے زیادہ ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص آج تیار ہوگا؟ لوگ 1 2 سال 3 سال 5 سال سے زیادہ لوگ نہیں پڑھتے، بلکہ 5 سال بھی عیب جانتے ہیں۔ اگر لڑکی بڑی ہے تو 5 سال بڑی ہے تو شادی کے لیے عیب جانتے ہیں، لیکن یہ رحمت للعالمین ہے کہ اپنے سے 15 سال بڑی ایک عورت، بیوہ عورت سے شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نکاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور آپ ملاحظہ کریں گے کہ آپ کی ہر شادی میں یہ حکمت بطور اظہر من الشمس، یعنی سورج سے بھی زیادہ روشن طور پر نمایاں ہوگی۔ آپ نے جتنی بھی شادیاں کی اس میں یہ پہلو آپ کو ضرور نظر آئے گا کہ اس میں امت کے لیے رحمت ہے۔ یہ شادی امت کے لیے کس قدر رحمت ثابت ہوئی، انشاءاللہ آگے اس کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے، اور آپ 25 سال تک آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے ہیں اور کوئی شادی نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی،
اپنے مال دولت کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس طرح دلجوئی کی، آپ جب یمن سے، آپ جب طائف کے گھاٹیوں سے پتھر کھا کے واپس آتے تھے، آپ کے راستوں میں جب کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، کفار آپ کے پیٹھ پر جب جھڑیاں ڈال دیا کرتے تھے، تو اس وقت چارہ جوئی کے لیے، دل جوئی کے لیے، تسکین قلب کے لیے گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرا کر گھر آئے اور کہتے ہیں مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یعنی ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ بے شک آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کے سہارا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ اپنی جان کا خوف نہ کھائیں۔ اس کے بعد آپ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، جو کہ ایک طویل قصہ ہے، آپ کو وہ بشارت دیتے ہیں، یعنی آپ کے نبوت کے ظہور کی اطلاع دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 25 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سے 15 سال بڑی ایک بیوی پر اکتفا کیا اور کسی بھی دوسری شادی کی طرف آپ کا دھیان نہ گیا۔ 50 سال کی عمر میں جب کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال ہو جاتی ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کی وجہ سے آپ اتنا حزن و ملال آپ کو ہوتا ہے، اتنا آپ افسردہ ہوتے ہیں۔ اسی سال آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال آپ قرار دیتے ہیں۔ اور اسی سال کے بعد اسی دلجوئی اور تسکین قلب اور تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلاتا ہے اور اپنے دیدار سے شرف بخشتا ہے، کیونکہ ایک سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ایسے حادثات پیش آئے تھے کہ آپ کی چارہ جوئی، آپ کی تسلی کے لیے دیدار الہی مناسب تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیدار الہی کرایا جاتا ہے اسی سال کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد۔ اس کے بعد اور آئیے حکمتیں دیکھتے ہیں آگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کچھ عورتیں، یعنی ایک عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے 6 اولاد ہیں، 2 بیٹے ہوئے یعنی عبداللہ اور قاسم اور عبداللہ اور زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، سوائے ایک اولاد کے جو کہ ماریہ قبطیہ جو کہ آپ کی باندھی تھی ان سے، اور کسی بیوی سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور آپ کی کوئی اولاد جو بھی مذکر ہوئی یعنی ذکور میں سے کوئی بھی لڑکے آپ کے باحیات نہ رہے، اور حتیٰ کہ کوئی بھی لڑکی سے بھی آپ کا سلسلہ نسب نہ چلا، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب چلا۔ 50 سال کی عمر کے بعد آپ دوسرا نکاح جو فرماتے ہیں وہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں۔ اس وقت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 66 سال تھی اور آپ کی عمر 52، 53 یا بعض لوگوں نے کہا ہے 55 سال کی تھی۔ بتائیے دوسری شادی بھی جب کی جا رہی ہے تو اس وقت بھی اپنی عمر سے 12-13 سال بڑی بیوی سے کی جا رہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھلا عفت و پاکیزگی کے لیے بڑی مثال ہے اور بڑی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ سے نکاح ہوا اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو تمام ازدواج میں یعنی تمام نکاح میں پہلی حکمت جو سب سے آپ کو زیادہ نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ نقل سنن داخلیہ، یعنی عام آپ کے جو احکام ہوئے ہیں، جو حرام و حلال کا نزول ہوا کرتا تھا، جو احکام ہوتے تھے، یعنی نمازیں ایسی پڑھنی ہیں، روزے ایسے رکھنی ہیں، کھانے ایسے کھانے ہیں، ایسے چلنا ہے، اخلاق و کردار جو ہوا کرتے تھے، جو خارجی ہوا کرتے تھے یعنی جو لوگوں کے سامنے رہا کرتے تھے، اس کو منتقل کرنے کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک تبلیغ کرنے کے لیے صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا مجمع ہمیشہ لگا رہتا تھا، لوگ آپ سے آپ کی سنتیں نقل کیا کرتے تھے، بعض صحابہ لکھا کرتے تھے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری بھائی سے اب باری مقرر کر رکھی تھی کہ چونکہ تجارت میں کرتا ہوں اور تجارت تم بھی کرتے ہو، تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک دن تم رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم فرمائے اور جو سنتیں فرمائے اور جو احکام صادر فرمائے اس تک تم مجھے پہنچانا، اور دوسرے دن میں حاضر ہوں گا، میں تم کو دوسرے دن کے احکام پہنچا دیا کروں گا، دوسرے دن کی
تعلیمات میں تم کو پہنچا دیا کروں گا۔ عالم یہ تھا کہ باہری جو احکام تھے، جو لوگوں کے سامنے تھے، جو لوگوں کے پر آیا تھے، اس کو منتقل کرنے کے لیے ہزاروں صحابہ آپ کے سامنے ارد گرد موجود رہا کرتے تھے، لیکن جو سنن داخلیہ ہے، جو گھر کے احکام ہیں، جو بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی بیوی اور اپنے آل اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آدمی پردے میں کیسے رہتا ہے، پردے کے احکام جو ہوا کرتے ہیں، جو گھریلو احکام ہیں، اس کو منتقل کرنے کے لیے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازدواج کثیر تعداد میں ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ گھر کی جو سنتیں ہیں، گھر کے جو احکام ہیں، گھر کی جو فطرتیں ہیں، گھر کی جو تعلیمات ہیں، وہ لوگوں تک پہنچ سکیں، عورتوں کی تعلیمات جو ہیں لوگوں تک پہنچ سکیں، کیونکہ عورتوں کی تعلیمات لوگ مردوں سے نہیں حاصل کرتے ہیں۔ عورتیں اپنے مسائل مردوں سے نہیں پوچھ سکتی ہیں، عورتیں اپنے خاص مسائل مردوں سے حیا کے باعث نہیں پوچھ سکتی ہیں، اس لیے چاہیے کہ ان کی رہنمائی کے لیے ایک ایسی ٹیم تیار کی جائے جو لوگوں کو عورتوں کی تعلیمات عورتوں کے ذریعے عورتوں تک پہنچائی جا سکے، کیونکہ لوگ آپ اس کا مظہر آپ بعد میں دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورتیں اپنے مسائل کاغذ میں لکھ کر کے لایا کرتی تھیں اور آپ کے مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیا کرتی تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حکم کے بارے میں یہ حکم دیا ہے، اس مسئلے کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں تک آئے ہیں کہ آپ افقہ النساء، یعنی پوری روز ازل سے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے روز قیامت تک سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور سب سے زیادہ مسائل کو جاننے والی عورت قرار دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ امت رحمت نبوی کا ایک مظہر تھا کہ آپ کی یہ تعلیمات لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے، اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی جو زوجات ہیں وہ اس تعداد میں ہوں اور ہر قبیلے سے ہوں، تاکہ آپ کی تعلیمات ہر قبیلے تک پہنچ سکے، ہر لوگوں تک پہنچ سکے، اور عام و خاص تک آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ لوگوں پر آیا ہو جائیں، تاکہ لوگ اس سے اپنی تعلیمات حاصل کریں اور ہدایت حاصل کریں اور رسول کی زندگی کو نمونہ عمل بنا سکیں۔ یہ سب سے پہلی جو حکمت ہے وہ تمام شادیوں میں ملحوظ ہے کہ گھریلو معاملات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لوگوں پر آیا ہو جائیں اور لوگ اس سے ہدایت پائیں اور آپ کو اسوہ بنائیں۔ دوسری جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ کفالت، یعنی بسا اوقات ہوتا یہ تھا کہ کسی حضرت سودا بنت زمعہ جو آپ نے دوسری شادی کی، ان کے ساتھ واقعہ یوں پیش آیا کہ وہ حبشہ ہجرت کر گئی اپنے شوہر کے ساتھ، اور حبشہ ہجرت کرنے کے بعد جب وہ واپس آتی ہیں تو مدینہ واپس آتی ہیں، چونکہ پہلی حبشہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمان مدینہ واپس آ جاتے ہیں، کہ مکہ واپس آ جاتے ہیں کفار کے اسلام لانے کی خبر سن کر کے، جو کہ جھوٹی خبر ہوتی ہے۔ تو جب وہ واپس آ جاتے ہیں ہجرت کر کے، تو حضرت سودا بنت زمعہ کے شوہر کا مکہ میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ اکیلی ہو جاتی ہیں کفار کے درمیان، مسلمان بھی اس وقت مغلوب ہیں، چاروں طرف سے ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جو مسلمان ایمان لا رہا ہے اسے پتھر باندھ کر دھوپ میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں ایک بیوہ کا بے سہارا ہو جانا کفار کے درمیان، وہ اپنے میکے بھی نہیں لوٹ سکتی، کیونکہ اگر اپنے میکے لوٹیں گی تو ان کے گھر والے ان کو اسلام لانے پر اذیت دیں گے، اسلام لانے پر طرح طرح کی مصیبتوں سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ تو رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مومنہ کو اکیلے نہ چھوڑے کفار کے درمیان، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے اپنی عمر میں بڑے ہونے کے باوجود 66 سال کی عمر میں آپ سے نکاح کر لیا، اور آپ کو ام المومنین امہات المومنین کی صف میں شامل فرما لیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی اور ابو سفیان کی بیٹی تھیں، ابو سفیان کے بارے میں کون نہیں جانتا، حضرت ابو سفیان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ فتح مکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت میں پیش تھی۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی وہ آپ ہی کے بینر تلے ہوئی، یعنی آپ ہی اس کے علم بردار تھے، آپ ہی کی قیادت میں جنگ احد کفار مکہ نے لڑی تھی اور مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی تھی۔ وہ حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے فتح مکہ سے پہلے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر عداوت میں وہ پیش ہوا کرتے تھے۔ ان کی بیٹی ایمان لا چکی تھی اور ایمان لانے کے بعد حبشہ ہجرت کر چکی تھی۔ وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ واقعہ یوں پیش آتا ہے کہ ان کا شوہر نصرانی ہو جاتا ہے، اور نصرانی ہونے کے بعد وہاں انتقال ہو جاتا ہے اس کا۔ اب ایک ایسی مومنہ جو ایمان لا چکی ہے اور ان کا باپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور مسلمانوں کی عداوت میں پیش ہے،
جنگ میں قیادت کر رہا ہے، اور ان کے شوہر جو کہ نصرانی ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رحمت نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی مومنہ کو، ایسی ثابت قدم مومنہ کو، کہ ان کا باپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں بڑھا ہوا ہے، ان کا شوہر نصرانی ہو چکا ہے، لیکن ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، تو رحمت نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس اجنبی ملک میں حبیبہ کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اس لیے نجاشی کے پاس پیغام بھیج کر اپنا وکیل بنا کر وہیں آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں، ان سے نکاح فرما لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں نجاشی نے آپ کو تحفے تحائف کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے آپ کو رخصت فرما دیتا ہے۔ یہ رحمت نبوی کا تقاضا ہے کہ کیسی مومنہ جن کا باپ عداوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں کفار کی قیادت کر رہا تھا، اور ان کا شوہر نصرانی ہو چکا تھا، تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ آپ دوسری شادیوں میں دیکھیں کہ جو اور شادیاں ہوئیں اس میں جو حکمتیں تھیں وہ بیواؤں کا سہارا بننا تھا۔ آپ دیکھیں کہ حفصہ بنت عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، آپ کے شوہر کا جنگ احد میں انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ بیٹی کس کی ہیں؟ آپ کے عزیز ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھی اس کی بیوی ہیں، تو گویا آپ کا قوم میں ایک مقام ہے، قوم میں ایک مرتبہ ہے، اس کے باعث حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قوم میں ایک مرتبہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی دلجوئی کی جائے، ان کی کفالت کی ذمہ داری لی جائے، اور ان کو کسی ایسے شخص کے ساتھ منسلک کیا جائے جو اس درجے کا ہو۔ تو بھلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے قوم میں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تعظیم و تکریم کے لیے، تاکہ ان کے ساتھ جو مودت اور محبت کا رشتہ ہے حضرت عمر کے ساتھ، وہ ان سے قائم رہے اور مضبوط ہو جائے۔ اور چونکہ آپ کو معلوم تھا، آپ نے یہ مختلف موقع پر بشارت بھی دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ ہوں گے، اس لیے ظاہر ہے کہ ایک خلیفہ کے درمیان اور آپ کے ہونے والے وزیر کے درمیان ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ جب چاہیں وہ آپ کے گھر میں آ سکیں، اور آپ جب چاہیں آپ ان کے گھر میں داخل ہو سکیں۔ یہی حکمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کا نکاح ہوا اس میں بھی ملحوظ رکھیں کہ وہ بھی آپ کے وزیر ہوئے، اس لیے آپ کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب چاہیں حضرت ابوبکر آپ کے گھر میں داخل ہو سکیں، اور آپ جب چاہیں حضرت ابوبکر کے گھر میں داخل ہو سکیں۔ اور آگے بڑھیے، یہی حکمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی بیٹیوں کی شادی ہوئی اس میں بھی ملحوظ رکھیں، چونکہ وہ بھی آپ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کے 4 وزیر ہوئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت 2 کے ساتھ آپ نے خود 2 کی بیٹیوں کے ساتھ آپ نے خود شادی کی، تاکہ مودت اور محبت کا رشتہ مضبوط ہو جائے، اور آپ کے وزیروں کے درمیان ایسا رشتہ ہو جائے کہ حجاب نہ رہے۔ اور 2 کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی تاکہ محبت اور محبت کا سلسلہ مضبوط ہو جائے، اور وہ بھی آپ کے گھر میں جب چاہے آ سکیں، آپ بھی ان کے گھر میں جب چاہے آ سکیں۔ یہی حال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو آپ کی ہر شادی میں، آپ کی ہر نکاح میں، چاہے وہ آپ نے بیوی سے کی ہو یا اپنی بیٹیوں کا نکاح دوسروں سے کرایا ہو، رحمت نبوی کا مظہر بطور اظہر من الشمس نمایاں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا احد میں انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے بعد آپ نے شادی کر لی۔ دوسری چیز دیکھیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو سلمہ جن کا لقب ہوا کرتا تھا، جن کی کنیت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس مصیبت میں اجر دے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ حضرت ابوبکر بھی قوم میں تھے، حضرت عمر بھی قوم میں تھے، حضرت عثمان بھی قوم میں تھے، حضرت علی بھی قوم میں تھے۔ حضور چاہتے تو کسی کے ساتھ آپ کا نکاح کرا سکتے تھے، لیکن حضرت ام سلمہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا کہ حضرت ابوبکر میرے شوہر سے افضل ہیں، دل کو ٹھیس پہنچتی، چونکہ شوہر کی محبت سب پر غالب ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمر میرے شوہر سے افضل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے میرا نکاح کرا دیا، گویا حضرت عمر افضل ہو گئے۔ اگرچہ افضل تھے شریعت نبی کے اسلام کی نظر میں، اہل امت کی نظر میں، لیکن ایک بیوی اپنے شوہر کی محبت میں دوسروں کو ترجیح نہیں دیا کرتی ہے۔ اس لیے حکمت نبوی اور رحمت نبوی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ سے کوئی اگر شادی کرے تو وہ سید الانبیاء ہو، وہ سید البشر ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر آپ سے نکاح کیا، تو بھلا ابو سلمہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ تو گویا یہاں بھی تالیف قلب، تسکین،
جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلجوئی فرمائی حضرت ام سلمہ کے لیے، اور دلجوئی میں تسکین قلب کے لیے، تالیف قلب کے لیے آپ سے نکاح کیا۔ آپ آگے دیکھیں کہ زینب بنت خزیمہ، آپ کے شوہر کا بھی احد میں انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ جاہلیت میں نیک عورتوں میں شمار کی جاتی تھی، سرداران میں شمار کی جاتی تھی، چونکہ آپ غریبوں مسکینوں پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتی تھی، آپ کا مقام و مرتبہ عزت و تکریم کی جاتی تھی قوم میں۔ تو آپ کے شوہر کا جب احد میں انتقال ہو جاتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ رحمت نبوی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو بھی اس کی جزا دی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہترین جزا بھلا اور کون ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا۔ یہ نکاح متعدد اوقات میں ہوئے، لیکن حکمت چونکہ بتائی جا رہی ہے اس لیے ایک کے بعد ذکر بتائی جا رہی ہے۔ دوسری چیز کہ آپ سیاست بھی ایک عظیم حکمتوں میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو متعدد نکاح ہوں اس میں دیکھیں کہ حیی بنت اخطب، اور حیی بنت اخطب جو کہ یہودیوں کا سردار تھا اور مسلمانوں کی عداوت میں پیش رہا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت جویریہ جو بنی مستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی۔ بنی مستلق کا عالم یہ تھا کہ مسلمانوں نے جنگ میں ان کے 200 لوگوں کو اپنے قیدی بنا لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ یہ دیکھ رہے تھے، ان کی نگاہیں دیکھ رہے تھے کہ ان کی قوم ایمان لانے والی ہے، چونکہ ان کی قوم ایمان لانے والی تھی، ان کو تبلیغ کرنا تھا، اس لیے آپ اس کے لیے یہ راستہ اپناتے ہیں کہ آپ حضرت جویریہ سے نکاح کر لیتے ہیں۔ حضرت جویریہ سے نکاح کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ گوارا نہ تھا کہ جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصاہرت ہو، جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ ہو، ان کی قوم کے 200 لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس لیے مسلمان بخوشی بنی مستلق کے 200 لوگوں کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، جس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بنی مستلق خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں، اور اس کے بعد پوری کی پوری قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آتی ہے۔ رحمت نبوی کا مظہر اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکمت جو شادی میں پوشیدہ ہے وہ تبلیغ رسالت بھی ہے، آپ کی حکمت رحمت نبوی بھی ہے، آپ کی حکمت احکام حلال و حرام کی تبلیغ بھی ہے، تبلیغ و اشاعت بھی ہے۔ آپ آگے دیکھیں کہ زینب بنت حجش جو کہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، یہاں پر بھی حکمت تشریع یعنی جو احکام نازل ہوتے تھے ان کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے، اس میں آپ اس کا نمونہ ملاحظہ کریں۔ چونکہ زینب بنت جحش آپ کی جو پھوپھی کی بیٹی تو ان کی شادی آپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کرا چکے ہوتے ہیں۔ زید بن حارثہ کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بیٹا مان رکھا تھا۔ عرب میں یہ رواج تھا، ایک مسئلے کی وضاحت بھی میں یہاں کروں گا اس کڑی کے بعد۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ لوگوں کو بیٹا بنا دیا کرتے تھے جب ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، اور ان کو اپنا وارث قرار دیا کرتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوا کرتا تھا، یعنی لوگ ان کے ساتھ، ان کے بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ کیا کرتے تھے جیسے کہ وہ ان کا نسبی بیٹا ہے، اور تمام احکام جو ہوا کرتے تھے یعنی بیٹے کی بیوی باپ پر حرام ہوا کرتی ہے، اور تمام جو اس طرح کے احکام ہیں وہ اسی طرح معاملات کیے جاتے تھے۔ تو زید بن حارثہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا اور ان کی شادی زینب بنت جحش اپنی پھوپھی کی لڑکی سے کرا دیتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ تبنی کو ختم کیا جائے، یعنی باطل قرار دیا جائے، یعنی یہ جو بیٹا بنانے کا رواج ہے اس کو باطل کرنے کا حکم نازل ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف میں آیت کریمہ ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ آج ہمیں بھی رواج ہے کہ کسی کو بیٹے کو گود لے لیتے ہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی، اور اس میں اپنی ولدیت اور اپنی بیوی کی امیت یعنی ماں کا نام رجسٹر کر دیا کرتے ہیں، اور لوگ ان کو اسی کے باپ کے نام سے یعنی انہی کے نام سے پکارا کرتے ہیں جنہوں نے گود لیا ہے۔ اس کا حکم پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، یہ ناجائز ہے، باطل ہے، اس کے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارا جائے، ان کے جو اصل باپ ہیں انہی کے نام سے پکارا جائے، بلکہ جنہوں نے اپنے بیٹا بنائے ان کے نام سے نہ پکارا جائے، وہی اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور انصاف والا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر آپ ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہیں، چونکہ پہلے بہت زیادہ لوگ جنگوں میں جایا کرتے تھے اور شہید ہو جایا کرتے تھے، ان کے باپوں کا پتہ نہ ہوتا تھا، تو یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ پھر بھی آپ ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ منسلک نہ کریں، اپنی ولدیت نہ دیں، بلکہ اگر ان کو آپ کے باپ کا نہیں معلوم ہے، نام نہیں معلوم ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو آپ کے دینی بھائی ہیں، آپ ان کو اپنے دینی بھائی کے نام سے پکاریں، ان کو اپنی ولدیت نہیں دی جائے گی ہرگز۔ آج بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی دوسرے کے بیٹے کو گود لیتا ہے تو بطور
بطور راعی یعنی سرپرست اپنا نام درج کرا سکتا ہے اور اپنی جائیداد بطور ہدیہ بطور وصیت اس کے سپرد کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ چاہے کہ اپنی ولدیت کے طور پر اپنی میراث میں اس کا حصہ بنائے تو یہ ناجائز ہے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ولدیت رجسٹر کرائیں اور سرکاری اسکیموں میں اس کے نام بطور باپ اپنا چڑھائیں تو اسلام میں اس کو کوئی جگہ نہیں ہے، صرف اور صرف سرپرست کے طور پر اگر چاہیں تو اس کا اپنا نام رجسٹر کرا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا صاف حکم ہے ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے اور کسی نام سے نہ پکارا جائے۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زید بن حارثہ سے ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ یہ بیٹے کا حکم اب باطل ہو چکا ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، یہ جاہلیت کی رسم و رواج ہے، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس حکم کو نافذ کرتے ہیں اور حضرت زید جو کہ زید بن محمد ہو چکے تھے لوگوں کے درمیان، ان کو زید بن محمد پکارا جاتا تھا، پھر سے زید بن حارثہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے باپ زندہ تھے، زید بن حارثہ ہو جاتے ہیں، ان کے والد کے نام سے پکارے جانے لگتے ہیں۔ چونکہ حضرت زینب بنت جحش ایک آزاد عورت تھیں اور یہ غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا تھا اور ان کی شادی اپنی پھوپھی کی لڑکی سے کراتی تھی بطور تعظیم و تکریم۔ تو زینب بنت جحش کی طبیعت میں سختی تھی، ظاہر ہے کہ ایک آزاد عورت ایک غلام کی تحت نہیں رہنا چاہتی ہے، اس لیے ان کی طبیعت میں سختی تھی اور وہ بات میں ان کے آپس میں معاملات خراب ہوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور آپ سے اس کی شکایت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے صبر کرو، جب تک صبر کر سکتے ہو صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی حکم نازل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، چونکہ یہ حکم نازل تھا کہ بیٹا اب نہیں بنایا جائے گا، یعنی گود نہیں لی جائے گی اور اپنی ولدیت کسی کو نہیں دی جائے گی، لیکن چونکہ اس حکم کو قطعی طور پر ختم کرنا تھا اور عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کو بیٹا بنا لیتے تھے اس کی منکوحہ سے، اس کی بیوی سے، ظاہر ہے کہ اب سسر شادی نہیں کر سکتا ہے، جو فرضی باپ ہے وہ شادی نہیں کر سکتا تھا، یہ عرب میں رواج تھا۔ تو چونکہ اس کو سرے سے ختم کرنا تھا اس لیے حکم الہی ہوا کہ آپ زینب بنت جحش سے نکاح کریں تاکہ کفار کے درمیان یہ پیغام جائے کہ تبنی حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ حرام ہونا ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ سے کی بیوی سے اپنا نکاح نہ فرماتے۔ اس لیے یعنی اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، اس غلط قانون کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی ہوا کہ آپ زینب بنت جحش سے شادی کریں۔ اسی کا قرآن پاک میں حکم ہے زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، کہ ہم نے ان سے آپ کی شادی کرائی، نکاح کرایا تاکہ مومنین پر حرج نہ ہو بعد میں اپنے یعنی فرضی بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں۔ طلاق شدہ یعنی بیٹوں کے بعد جنگوں میں شہید ہو جایا کرتے تھے، طلاق ہو جایا کرتا تھا، تو ان کے بعد جو فرضی باپ ہیں ان کو ان سے نکاح کرنے میں حرج نہ ہو، کیونکہ آپ نے ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا، ایک مثال پیش کر دیا، احکام الہی سنا دیا، پیغام سنا دیا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کرنے میں۔ آج کفار بلکہ یورپ کے بعض مفکرین جو اپنے آپ کو مفکر اور عقلمند سمجھتے ہیں، وہ طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش جو کہ آپ کی یعنی وہ یہ عائد کرتے ہیں کہ زید بن حارثہ سے آپ نے طلاق دلوا کر کے آپ نے ان سے شادی کر لی، چونکہ آپ کو وہ پسند آ گئی تھیں، آپ نے ان سے طلاق دلوا کر کے آپ سے شادی کر لی، یہ الزام عائد کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو وہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، آپ ان کو بچپن سے دیکھ رہے تھے، اس لیے اگر آپ کو وہ پسند ہوتی تو خود آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح نہ کرواتے بلکہ خود پہلے ہی کر لیتے۔ اس لیے آپ نے زید بن حارثہ سے، اپنے متبنہ سے، اپنے غلام سے جن کو آزاد کر کے آپ نے اپنا بیٹا بنایا تھا، ان سے ان کا نکاح کرایا۔ اگر آپ کو پسند ہوتی تو پہلے سے ہی آپ شادی کر لیتے۔ دوسرا الزام، آپ نے زبردستی طلاق دلوائی، زبردستی طلاق نہیں دلوائی بلکہ زید بن حارثہ خود بار بار آ رہے تھے پریشان ہو کر کے کہ میں کیا کروں، میں نہیں رکھ سکتا، میں ان کی طبیعت برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ بار بار روک رہے تھے صبر کرو، جب تک صبر کر سکتے ہو، رہ سکتے ہو، رہو۔ آپ زبردستی ان کے ساتھ ان کو رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس میں زبردستی طلاق زبردستی حضور کی جانب سے نہیں تھی بلکہ زبردستی حضرت زید بن حارثہ کی جانب سے تھی کہ وہ آپ کے ساتھ زبردستی رہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ۔ اس لیے اگر کوئی بھی عقلمند تاریخ پڑھا ہوگا، سیرت نبی کے گوشوں سے واقف ہوگا تو اس طرح کے بیجا اعتراض اور جاہلانہ اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر کرنے کی جرات ہرگز نہ کرے گا۔ اس طرح کی تمام حکمتیں آپ جب لوگوں میں
آپ کی نکاح میں دیکھیں گے تو اس طرح کی تمام شادیوں میں، تمام نکاحوں میں رحمت نبوی کا صاف صاف مظہر آئے گا۔ حاصل کلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد نکاح میں سیاست، تالیف قلب، تشریع یعنی احکام حلال و حرام کی تبلیغ، اور سب سے بڑی وجہ جو اس کے ساتھ ہر کے ساتھ یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ کوئی قوم ہوا کرتی تھی، اس کی قوم عداوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی رہا کرتی تھی، اور چونکہ آدمی کی یہ فطرت ہوا کرتی ہے کہ جن کے ساتھ سسرالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جن کے ساتھ داماد کا رشتہ قائم ہو جایا کرتا ہے، ان کے ساتھ طبیعتیں نرم ہو جایا کرتی ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا جو کہ آپ کی عداوت میں بڑھے ہوئے تھے، آپ کی عداوت میں بڑھے ہوئے تھے تاکہ تالیف قلب ہو سکے، آپ کی شدت میں نرمی آ سکے۔ یہودی کی بیٹی سے آپ نے شادی کیا، حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ سے آپ نے شادی کیا تاکہ آپ کی قوم کی عداوت میں، آپ کی قوم کی دشمنی میں نرمی آ سکے اور یہودیوں تک رحمت نبوی کا پیغام عام ہو سکے۔ آپ جب یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر کے آتی ہیں جنگ خیبر کے بعد، تو آپ حضرت دحیہ کلبی کے حصے میں جاتی ہیں۔ صحابہ کرام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ صفیہ ایک سردار کی بیٹی ہیں اور ان کی قوم میں ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ایک عام آدمی کے ساتھ ان کا رہنا لوگوں کو ہرگز زیب نہیں دیتا، اس لیے صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ان کو اپنے حصے میں لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں شامل فرما لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کی عداوت میں نرمی آ جایا کرتی ہے۔ یہ سیاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلیٰ مظہر ہے اور رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ آپ اپنی قوم اور دوسری قوموں کے درمیان کس طرح سے مودت اور محبت کا رشتہ قائم کرنے کی تلقین فرماتے ہیں اور اس کے لیے راہیں پیدا کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ نبی اسلام پر بیجا طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی۔ چونکہ شادی کا مسئلہ ہے اس لیے اس کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، 4 شادیوں کی اجازت دی۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 یا 3 یا 4 شادیاں کرو، جو عورتیں تم میں سے پسند آئے ان میں سے 4 شادیوں کی اجازت دی۔ آپ جب احکام الہی جو نازل ہوا ہے اس کے نزول کو جب ملاحظہ کریں گے، اس وقت کے حالات کو جب ملاحظہ کریں گے تو آپ کو یہ حکمت صاف طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ یہ 4 شادیوں کی اجازت مسلمانوں کے لیے یعنی ان کے لیے وسعت نہیں پیدا کی گئی ہے بلکہ ان کے لیے تنگی پیدا کی گئی ہے۔ 4 شادیوں کی اجازت آج سمجھا جاتا ہے کہ یہ وسعت ہے، مسلمان کے لیے آسانی ہے کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ آپ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ 4 شادیاں ان کے لیے تنگی تھی، کیونکہ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے عام یہ تھا، حکم یعنی رواج یہ تھا عرب میں کہ لوگ 10 شادیاں کرتے تھے، 15 شادیاں کرتے تھے، کہیں بھی جایا کرتے تھے شادیاں کر لیتے تھے اور دوسری بیویوں کو بھول جایا کرتے تھے، تیسری شادیاں کر لی، 14 شادی کر لی، یہاں تک کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو بعض صحابہ کے پاس 10 15 شادیاں تھیں، 10 بیویاں تھیں ان کے پاس۔ آپ نے بلا کر سب کو حکم دیا کہ 6 کو طلاق دے دو، صرف 4 کو باقی رکھو۔ اس لیے جب یہ حکم نازل ہوا تو عرب میں 10 15 بلکہ لا تعداد شادیوں کا رواج تھا۔ اس رواج کو باطل کرنے کے لیے صرف 4 کی اجازت دی گئی کہ اگر 4 شادی کرنا ہے تو 4 شادی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اب بتائیے اس وقت کے حالات کو ملاحظہ کرنے کے بعد بتائیے کہ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی گئی تھی یا تنگی ہوئی تھی؟ ظاہر ہے کہ تنگی ہوئی تھی۔ ایک بات اور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 9 شادیاں اجازت دی گئی، بلکہ آپ نے 11 شادیاں کی، اور عام مسلمانوں کو 4 شادیاں کی اجازت ہے۔ یہ بھلا فرق کیوں؟ اتنا فرق کیوں؟ ان تمام حکمتوں کے بعد جو میں نے ذکر کی ہے کہ آپ کے احکام لوگوں تک پہنچ جائے، گھریلو احکام، سیاست، محبت، مودت یعنی رشتہ مضبوط ہو، عداوت کم ہو، اور تالیف قلب، بیواؤں کا سہارا، کفالت، اجنبی ملک میں بیوہ عورت ہو چکی ہے، مومن ہے، ایمان مضبوط ہے، ظاہر اس کی کفالت کی جائے۔ ان تمام حکمتوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 شادیوں کی اجازت دی گئی اور مسلمانوں کو 4۔ ایسا کوئی ایک عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ اس سوال کو جب آپ غور کریں گے تو آپ کے لیے 4 نہیں بلکہ لاتعداد شادیوں کی اجازت ہے۔ اس میں گھبرانے کی بات نہیں، 4 نہیں، آپ کو لاتعداد شادیوں کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ 4 شادیاں آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کی 4 کی چاروں بیویاں فوت ہو جائیں، انتقال ہو جائے تو آپ 4 ایک بارگی دوبارہ کر سکتے ہیں، آپ 8 شادیاں ہو گئی۔ پھر آپ کی ایک بیوی فوت ہو جائے، آپ پھر کر لیجئے 9 شادی ہو گئی، یعنی آپ 4 کو بس باقی رکھنا ہے، یعنی فوت ہوتی جائیں آپ شادی کرتے جائیں، متعدد شادیاں آپ کر سکتے ہیں، بس ایک وقت میں آپ کے نکاح میں 4 عورتیں ہونی چاہیے۔
فوت ہو گئی پھر شادی کر لیے، فوت ہو گئی پھر شادی کر لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حکم تھا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، یعنی آپ نے جب 9 شادیاں کر لی، 2 بیویاں پہلے فوت ہو چکی ہیں اور 9 بیویاں آپ کے پاس موجود ہیں، حکم نازل ہوتا ہے آپ کو اس کے بعد آپ کی عورتیں حلال نہیں ہیں، یعنی آپ اب مزید نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اور مزید تو یہ کہ آپ اب ان عورتوں میں سے کسی کو طلاق دے کے دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ 9 ہی رکھیں، اگر 9 کی 9 کل فوت ہو جائیں تو آپ کو اجازت نہیں ہوگی کہ ایک بھی عورت سے آپ شادی کر لیں۔ بتائیے مسلمانوں کے لیے آسانی ہے یا نبی کے لیے آسانی ہے؟ بلکہ یہ آپ غور کریں تو نبی کے لیے یہ تنگی ہے، مسلمانوں کے لیے آسانی ہے کہ مسلمان 4 بیوی آج فوت ہو جائے کل 4 شادی کر سکتا ہے، لیکن نبی کے لیے اگر 9 بیوی آج فوت ہو جائے تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ کل دوسری شادی کر لیں، ایک بھی شادی کر لیں۔ اس لیے آپ غور کریں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی نہیں بلکہ تنگی ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے آسانی ہے۔ یہ آپ جب ان چیزوں پر غور کریں گے تو آپ کو اسلام کی شفافیت، اسلام کی پاکیزگی، اسلام کی طہارت اظہر من الشمس کی طرح سے زیادہ، اظہر من الشمس سے زیادہ آپ پر متجلی ہو جائے گی اور روشن ہو جائے گی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلامی تاریخ اور سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو احکام ہیں، ان کی جو حکمتیں ہیں، ان کی جو مصلحتیں ہیں وہ آپ پر منکشف ہو سکے، اور کفار کے ہونے والے اعتراض کا آپ کے پاس سب سے پہلے جواب موجود ہو۔ تاکہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو ان کے سامنے بغل میں ایک لیڈی آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ آپ سے ایک سوال کرتی ہے کہ کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے نبی کی 11 شادیاں ہوئی تھیں؟ وہ سیدھے سادھے مسلمان تھے، فوراً ذہن کہاں جاتا ہے کہ قضائے شہوت یعنی انسانی فطرت، آج کل جو ایک فطری انسانی فطری ہے کہ شہوت کے لیے لوگ شادیاں کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے، انسانی نقطۂ نظر سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، انسانی ضروریات میں سے ہے، تو ظاہر ہے کہ ذہن سب سے پہلے اسی طرف جائے گا۔ اس انسان کا، اس مسلمان کا، سیدھے سادھے مسلمان کا بھی ذہن چونکہ اسلامی تعلیمات سے وہ دور تھا، سیدھے اسی طرف گیا، اور یہ ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اور انہی چیزوں کی طرف اس کا ذہن گیا، اور وہ کہتا ہے، وہ اپنے واقعہ بیان کرتا ہے کہ عالم یہ تھا کہ میں جب ایئرپورٹ پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا، یعنی دل میں اپنے نبی کے لیے شک پیدا ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد ایک لیکچر میں اس کی شرکت ہوتی ہے، اور لیکچرر جو پروفیسر ہوتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر جب تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں اور ان حکمتوں پر جب وہ روشنی ڈالتے ہیں تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے آج میں دوبارہ مسلمان ہو گیا ہوں، الحمدللہ آج میں دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زندگی کو دیکھا اور ان کی شادیوں کی ان حکمتوں کو دیکھا تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ملاحظہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اگر یہ ہوتا، قضائے شہوت ہوتی، انسانی فطرت اور انسانی ضرورت جو ہوتی ہے، اگر وہ ملحوظ خاطر ہوتی تو آپ 25 سال تک، چونکہ عرب جاہلیت کا دور تھا، زنا عام تھی، کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی، آپ 25 سال تک پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ 25 سال کے بعد اگر کسی سے شادی کرتے ہیں تو اپنی چھوٹی سے نہیں، اپنی برابر سے نہیں، 1-2 سال بڑی سے نہیں، بلکہ اپنے آپ سے 15 سال بڑی بیوہ سے شادی کرتے ہیں، کون بھلا ہم میں سے راضی گا؟ اس کے بعد 25 سال کی ازدواجی زندگی ایک بیوہ پر اکتفا کرتے ہیں اور کسی دوسری عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بڑھاپے میں داخل ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں۔ اور اس وقت کا عالم یہ تھا کہ آپ پر اعلان یعنی رسالت کا بار بھی نہیں تھا، 40 سال آپ امین و صادق یعنی ایک عام زندگی جی رہے تھے، آپ کو تبلیغ نہیں کرنی تھی، آپ کو احکام الہی لوگوں تک نہیں پہنچانا تھا، آپ کو جو بوجھ رسالت ہے یعنی ایک دعوت کا بوجھ، ایک امت کی ہدایت کا بوجھ ہے، ایک وحی پہنچانے کا بوجھ ہے لوگوں کے درمیان، کبھی طائف جانا، کبھی مکہ کی گھاٹیوں میں جا کر کے لوگوں کو تبلیغ و ارشاد کرنا، اسلام کی تعلیم دینا، اس وقت سے آپ خالی تھے، آپ چاہتے متعدد نکاح کر سکتے تھے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکتے تھے، یہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و پاکیزگی ہے کہ 50 سال تک صرف آپ نے ایک بیوی پر اکتفا کیا، وہ بھی 15 سال آپ سے بڑی، اس کے بعد آپ 55 سال یا 53 سال کے بعد آپ جو شادیاں کرتے ہیں تو ان حکمتوں کے تحت شادیاں کرتے ہیں، نہ کہ ان ضرورتوں کے تحت اور ان قضائے شہوت جو کہ
انسانی فطرت ہوا کرتی ہے ان کے تحت، اس لیے اسلامی تعلیمات کو عام کی جائے اور سیرت نبوی کا ملاحظہ کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان پہلے سے زیادہ پختہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک اہم ایک مسئلہ، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بسا اوقات آدمی سنت پڑھنے کے لیے پیچھے ہو جایا کرتا ہے، تو لوگوں کی نظریں لوگوں کے پیروں پر ہوا کرتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ میری بھی نظریں، یہ انسانی فطرت پیروں پر پڑ جایا کرتی ہیں۔ تو ایک اہم غلطی، ایک عام غلطی جو عام طور پر لوگوں میں پایا جایا کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب لوگ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں کسی کے پیر ایسے رہتے ہیں، کسی کے ایسے رہتے ہیں، اور کسی کے تو ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوا کرتے ہیں۔ یہ سجدہ کا غلط طریقہ ہے، کیونکہ سجدے میں 3 انگلیوں کا اس طرح مڑا ہونا یعنی قبلہ رخ ہونا، سجدے میں 3 انگلیوں کا اس طرح قبلہ رخ ہونا واجب ہے، 1 انگلی کا سجدے میں مڑا ہوا ہونا قبلہ رخ ہونا فرض ہے، اور 5 انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا سجدے میں سنت ہے، دونوں پیروں کی، یعنی دونوں پیروں کی 1 انگلی کا فرض ہے قبلہ رخ ہونا، 3 انگلیوں کا واجب ہے۔ اگر 3 انگلیاں نہیں ہوتی ہیں تو آپ کی نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک بھی نہیں ہوتی ہے تو آپ کی نماز اللہ عالم قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، واللہ عالم۔ اس لیے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ سجدے میں جائیں تو آپ کی پانچوں انگلیاں سنت کی ادائیگی کے طور پر مڑی ہوئی ہوں اور قبلے کی طرف ہوں، یا 5 نہ ہو سکیں، پیر میں تکلیف ہو تو کم سے کم 3 ہوا کریں، اور ایک دم معذور ہیں آپ تو معذور کا حکم الگ ہوا کرتا ہے، کم سے کم 1 تو آپ کے پیر کی انگلی مڑی ہی ہونی چاہیے۔ ہم علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔